وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز محترم سامعین گرامی قدر، آج میں اور آپ جس مبارک اور بابرکت مجلس اور محفل میں جمع ہیں، یہ مجلس اور یہ محفل اعزاز ہے اس بچے کے لیے کہ جس نے بڑی جدوجہد کے ساتھ، بڑی محنت اور انتھک کوششوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لارے بے عیب اور عظیم کلام کتاب اللہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دنیا میں خوشی کے بڑے موقع ہوتے ہیں، مسرت کے بڑے لمحے ہوتے ہیں، فرحت و شادمانی کے بڑے رنگین ایام ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کلام اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کے نظر میں اور عباد اللہ کے نظر میں اگر کوئی خوشی ہے، کوئی فرحت اور کوئی شادمانی کا موقع ہے تو وہ یہ موقع ہے کہ آج ایک بچہ اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے۔ اس مبارک مجلس میں شریک ہونے پر میں آپ تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ نے روایت سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر ہمارے اس طرح کی اجتماعات اور ہماری اس طرح کی محفلیں وہ عموماً دنیا کے لیے ہوتی ہیں، روایات سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر آج آپ اگر جمع ہیں تو یقیناً آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جمع ہونا یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ کسی ایک شخص واحد کے لیے نہیں، کسی ذاتی غرض اور مفاد کے لیے نہیں، بلکہ آج آپ کا یہاں جمع ہونا یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس لیے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ یقیناً آپ کی یہ گھڑی جو آپ یہاں بیٹھ کر گزار رہے ہیں یہ مبارک بھی ہے، باسعادت بھی ہے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام بھی۔ دوسرے نمبر پر میں تہہ دل سے مبارک دیتا ہوں جناب برخوردار حافظ عبدالرؤف لاکھو صاحب کو کہ اس نے کافی جدوجہد کے بعد وہ منزل حاصل کر لیا جو پشتوں سے ایک سوچ اور ایک خواب بڑوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے چلتا ہوا آ رہا۔ آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہے اور آج وہ خواب حقیقت کی صورت میں خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر آپ کے سامنے۔ اور میں مبارک دیتا ہوں
اس بچے کے ساتھ رشتہ داری رکھنے والے، چاہے والد ہو، چاہے چاچا ہو، بھائی ہو، بھتیجے ہو، رشتہ داری جتنی بھی ہے، وہ پوری رشتہ داری آج مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، محبوب آپ کہہ دیجئے دنیا والے ڈگریوں پر خوشیاں مناتے ہیں، منصب اور عہدے پر خوشیاں مناتے ہیں، دنیا والے اعزاز دنیاوی پر خوشیاں مناتے ہیں، مال اور ملکیت کے ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جو بطور خاص قرآن کریم کے شکل میں آپ کو ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے بندوں اسی پر خوشی کا اظہار، آپ کے خوشی کا محور اور آپ کے خوشی کا محل اور موقع اللہ کا کلام، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہونی چاہیے۔ اس لیے اس بچے کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو یہاں موجود ہیں یا جو میری آواز سبب کے واسطے سے سن رہے ہیں، نہیں بھی سن رہے ہیں تو میری آواز پہنچا دیں کہ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ تک تو نہیں گئے، مجمع اگر میری طرف متوجہ ہوگا تو فائدہ یہ ہوگا کہ میں جلدی اپنی بات کو مکمل کروں گا، وگرنہ تو دیر لگے گی، بار بار مجھے مجمع بھی متوجہ کرنا پڑے گا، پھر بات کو لے کے چلنا پڑے گا، پھر جہاں ہم محسوس کریں گے کہ مجمع متوجہ نہیں ہے تو پھر مجمع متوجہ کریں گے۔ اس لیے میرے خیال میں تھوڑا سا وقت لگے گا، بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی کیا ہوتی ہے یوں نہیں پتہ چلتا۔ صحیح معنوں میں اگر خوشی کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ بہت غریب ہوتا ہے، صبح جب وہ کھاتا ہے تو شام کے لیے اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے آئے گا، پھر وہ محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، 2 روپے جمع کر لیتا ہے، پھر اس کو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مل جاتا ہے، پھر اس زمین کے اس ٹکڑے میں محنت شروع کر دیتا ہے، کوئی پودا لگا لیتا ہے، کوئی درخت لگا دیتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کے لیے زمین نرم کرتا ہے، بار بار وہاں جاتا ہے، موسم کے اعتبار سے حفاظت کرتا ہے، کرتے کرتے سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، 5 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا سا حصہ اس نے زمین کا لیا ہوا ہوتا ہے، جس میں اس نے 2-4 پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اب اس کے سامنے وہ باغ کی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس درخت کے اس باغ کے اندر پھول نمودار ہو جاتے ہیں، اس کا کلیجہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی تاریک مستقبل اور اندھیری زندگی میں اس کو روشنی کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی لگن بڑھ جاتی ہے، اور جو پھول درخت پر سے نمودار ہوئے تھے ابھی آہستہ آہستہ کومپل بن جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں، یہ دوستوں کو دعوت دیتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، بھائی بندی کو دعوت دیتا ہے، اڑوس پڑوس والوں کو دعوت دیتا ہے۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے کوئی 2-4 روپے جمع کیے تھے، میں نے ایک باغ خریدا تھا، اس میں نے آم کے درخت لگائے تھے، بڑی محنت کے بعد آج وہ آم کے درخت تیار ہو گئے ہیں، آج اس میں پھل آیا ہے، وہ پھل پک چکا ہے، میں وہ پھل وہاں سے توڑ کے لے کے آیا ہوں۔ اب وہ دسترخوان لگاتا ہے اور دسترخوان کے اوپر وہ پھل رکھتا ہے، شاید دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ بھئی ہم تو روز آم کھاتے رہتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، دکانوں میں ملتے ہیں، ریڈیو میں ملتے ہیں، پڑوسی لا کے دے دیتے ہیں، یہ کون سی دعوت ہے جس کے لیے 10 سال محنت کیے، 10 سال قربانیاں دیے، اور کہتا ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے محنت کی ہے، میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں، اور دعوت میں ہمارے سامنے آم رکھے ہوئے ہیں، یہ آم تو ہم روز دیکھتے ہیں، میرے بھائی آپ یہ آم روز دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے معمولی بات ہے، کیونکہ آپ 100 روپے خرچ کر کے لیتے ہیں،
آپ کو شاید پڑوسی گفٹ اور انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ دے دیتا ہے، آپ کے لیے تو یہ عام معمولی بات ہے، لیکن اس آدمی سے پوچھے کہ جس نے اپنی آدھی زندگی لگائی، جس نے بڑی امید لگائی، جس نے بڑی جدوجہد کی، بڑی محنتیں کی، اور اس کی محنت کے بعد اس کے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت پر جب پھل پکتا ہے اور وہ اس کو توڑتا ہے، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اپنے رشتہ دار کے سامنے رکھتا ہے، اصل خوشی اس دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، کئی بچے حافظ ہوتے ہیں، کئی ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ گزرتے ہوئے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ جیسے کرم فرما بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بیان سن بھی لیتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن پوچھو قاری صاحب سے، پوچھو کسی مولوی صاحب سے جس نے مدرسے کی بنیاد رکھی، جس نے ایک ایک بچہ جمع کیا، جس نے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑے، آپ اپنے بچے کو مسجد میں بھیج دیں، پھر وہ قاری صاحب الف با سے شروع کرتا ہے، بچے کو الف نہیں پڑھنا آتا ہے، قاری صاحب بڑی محنت سے اس کو الف با تا ثا پڑھانا سکھاتا ہے، پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ قاعدہ پڑھ کے قرآن کریم شروع کر لیتا ہے، قاری صاحب کا دل تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بچہ ناظرہ مکمل کرتا ہے، اب قاری صاحب کو اپنی زندگی میں اپنے مستقبل کے اندر ایک روشنی نظر آتی ہے، اس کے لیے زندگی میں خوشیوں کا ایک لامتناہا سلسلہ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چنانچہ وہ اس بچے کی طرف مزید متوجہ ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قرآن کریم کی حفظ بھی شروع کروا دیتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک بچہ حفظ مکمل کر کے وہ استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس استاد کے دل کے اندر جھانک لیا جائے، اس کو 8-10 ہزار کی تنخواہ ملتی ہے، اور بیوی کی بیماری کے مسائل الگ ہوتے ہیں، بچوں کی بیماری کے مسائل الگ ہوتے ہیں، آٹے چینی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، دال روٹی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، عید برات کے کپڑے کے مسائل الگ ہوتے ہیں، یہ ساری پریشانیاں قاری صاحب کے ایک کندھے پہ آتی ہیں، وہ کندھا تھوڑا سا دبا کے دوسری طرف پھینک دیتا ہے، پھر وہاں سے کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے، دائیں بائیں وہ اپنی زندگی میں ان تمام مسائل سے گھیرتا ہے، وہ مہینے کی پہلی دوسری تاریخ میں تیسری تاریخ میں وہ نیشنل بینک میں جا کے چیک نکال کے نہیں 50-60 ہزار 80 ہزار نہیں لے کے آتا ہے، وہ مہینے کی 15 تاریخ کو 18 تاریخ کو 20 تاریخ کو مقتدی کی طرف سے ملنے والے 500 ہزار کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل ایک طرف ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے سامنے ایک بچہ اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے تو اس استاد کے دل میں جھانکیے، میں کہتا ہوں دنیا میں کروڑوں کے اندر پلنے والا اتنا اطمینان کے ساتھ، اتنا خوشی کے ساتھ اور اتنا سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو یہ قاری صاحب اس موقع پہ خوشی اور راحت کی زندگی گزارتا ہے۔ احساس ہونا چاہیے، خوشی خوشی ہوتی ہے لیکن خوشی کا احساس الگ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ماحول ہے، میں شکوہ نہیں کروں گا، اور شکوہ اس لیے نہیں کروں گا کہ کسی کا دل دکھانا ہو، شکوہ اس لیے نہیں کروں گا کہ کسی کی حقیقت کرنی ہو، توہین کرنی ہو، شکوہ اس لیے کروں گا جس طرح علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا، تاکہ احساس پیدا ہو جائے، بیداری پیدا ہو جائے۔ گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، آپ تک گئے ہیں؟ اگر آپ تک گئے ہیں تو میں ایک لطیفہ عرض کر دیتا ہوں، لطیفہ عرض کریں، لطیفہ یہ ہے، ایک آدمی کے پاس خط آیا، بچہ لندن میں گیا یا افریقہ میں گیا یا کہیں بھی گیا، وہاں سے اس نے والدین کے پاس خط بھیجا۔ اب والد صاحب خود پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، اور بیٹے نے لندن سے خط والدین کو یہ توجہ دلانے کے لیے یا یہ احساس دلانے کے لیے کہ اب میں انگریزی بھی جانتا ہوں، اس نے خط انگریزی میں لکھا۔ اس کو پتہ بابا کو سندھی پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اس کو پتہ تھا، لیکن وہ چونکہ خود انگلش پڑھتا لکھتا ہے تو اس نے یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں ابھی ماڈرن بن چکا ہوں، اس نے خط لکھا انگلش میں۔ والد صاحب کے پاس جب خط پہنچا تو والد صاحب نے بڑی محبت سے بڑی پیار سے اس کو کھولا، 5 سال کے بعد بیٹے کا خط آیا، کھول کے اس کو جھٹکا لگا، یہ تو انگلش میں لکھا ہے،
اب کیا کریں؟ بیوی کو کہا کہ بیٹے کا خط تو آیا ہے، بس اس میں لکھا ہوگا کہ میں خیریت سے ہوں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ لکھا تو یہی ہوگا، لیکن میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، آپ یہ سنبھال کے رکھ دیجیے، میں کسی رشتہ دار کو دیکھ لوں گا اپنا تو لے کے آؤں گا، یہ خط پڑھوا لوں گا۔ بیوی نے کہا حرام ہے ایک لقمہ آج تمہیں کھلاؤں جب تک بیٹے کا خط مجھے پڑھا کے نہ سنا ہوگا۔ کیا بات کر رہا ہے؟ کسی رشتہ دار کو ڈھونڈے گا، پھر لے کے آئے گا لندن سے، بچے نے خط بھیجا ہے، ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا جب تک بچے کا خط پڑھا کے نہیں سنا ہوگا۔ اب بیچارہ پریشان ہو گیا، نکلا باہر، بھائی آپ بھی انگریزی پڑھے ہوئے؟ نہیں یار ہم تو مزدوری کرنے والے ہیں، انگریزی نہیں آتی۔ چلتے پھرتے کسی نے بتایا شاید ووٹ کا وڈیرا انگلش جانتا ہے، اس نے کہا میں بول تو سکتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ گھر میں آیا، کرما والی سے کہا کوئی نہیں ملا پورے گاؤں میں، کل پرسوں شہر سے کسی بولے ابھی جانا ہے، بندے کو لے کے آنا ہے، یہ خط آج ہم نے پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا ہے۔ بیچارہ گھومتے پھرتے ایک آدمی چشمے لگائے ہوئے، کوٹ پہنا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ تو پڑا ہوا ہے، ایک تو اس نے کوٹ پہنا ہے، دوسرا اس نے چشمہ بھی لگایا، پھر اس کی جیب میں قلم بھی پڑا ہوا، اس نے کہا یہ پڑھو جناب مجھے یہ سب پڑھا کے سنا دیں۔ میں تو پڑھا ہوا ہوں، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ نہیں بھائی میں انگلش نہیں پڑھتا۔ یہ آپ نے کوٹ پہنا ہے اور یہ آپ نے چشمہ ایسے لگایا ہے، یہ جیب میں آپ نے قلم ایسے رکھ دیا، آپ نہیں خط پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو یہ جو کوٹ ہے یہ بازار سے ملتا ہے، 100 روپے میں میں نے لی، آپ بھی لے سکتے ہیں، یہ چشمہ میری نظر کا ہے، کم ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے لکھا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کوٹ بھی پہنا ہے، آپ نے چشمے پہنے کا خط نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے کوٹ اتار کے اس کو پہنا دیا، چشمہ اس کو پہنا دیا، تو پڑھ۔ کوٹ اور چشمہ اب تیرے آنکھوں میں تیرے جسم پہ ہے، اب تو پڑھ۔ پھر بیوی کے پاس آیا کہ وہ کوٹ اور چشمے والے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بیوی نے کہا کچھ بھی ہو لیکن خط پڑھنا۔ بہرحال بڑے مشکل سے کسی کو لے کے آیا، اس نے کہا بچہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں اور میرا کام صحیح چل رہا ہے اور امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور بس دعا کرنا۔ دیکھو نا میں نے تجھے کہا تھا یہی لکھا ہوا ہوگا، یہ لکھا ہوا تو یہ تھا مگر اللہ یہ لطیفہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہ قرآن پاک مسجد ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے معاشرے میں رب کی طرف سے آیا ہوا ایک خط، جبریل فرشتوں کا سردار لے کے آیا، محمد عربی انسانوں کے سردار پر نازل ہوا، میرے اور آپ کے لیے پیارے رب کی طرف سے پیغام اور میسج اور خط بن کے آیا، گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کسی نوجوان نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ کھول کر دیکھوں پڑھوں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ کسی مستورہ عزت مآب خاتون کو یہ احساس نہیں ہوا کہ دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا، نہ میاں کو پتا چلتا، ایسی جگہ میں گھر میں رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی پہنچ نہ سکے، کیونکہ بچے جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں سالانہ پروگرام کرتے ہیں، ایک آدمی کے ہاں اس کے دادا کی برسی تھی، تو مولوی صاحب کو لے کے آیا، مولوی صاحب یہ میرے دادا کی برسی ہے، ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، آپ دعا کر دیجیے۔ مولوی صاحب نے دعا کر دی، اب بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے کہا مجھے اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ میں نہیں آؤں، کھانا آپ کو کھلاتے ہیں۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور 5,000 10,000 اس گھر والے کی کسی کے پاس امانت تھے،
بڑا اچھا آدمی تھا، بغیر فرمائش کے خود ہی دروازے کو دے کے آیا، بھائی آپ کی امانت ہے 10,000 5,000. وہ پیسے اتنے میز پہ رہ گئے، یہ گئے کھانا لے کے آنے کے لیے مولوی صاحب کے لیے کھانا لے کے آئے. مولوی صاحب کے سامنے جو کلام پاک کا نسخہ پڑا ہوا تھا، پیسے اگر پڑے ہوئے تھے، تو مولوی صاحب نے کہا پتہ نہیں کب آئیں گے، اٹھا کر اس نسخے میں رکھ دیے اور پھر نسخے کو غلاف لگا کے ادھر رکھ دیا، کھانا وانا کھا کر چلے گئے. گھر والوں نے آپس میں کہا کہ وہ پیسے لے بندہ دیکھی گیا تھا 10,000 وہ کھائیں. بچوں سے پوچھا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ ہے. ایک دوسرے سے پوچھا، مولوی صاحب نے اٹھائے پیسے، مولوی صاحب نے اٹھائے. اب مسجد میں تو جاتے ہیں، لیکن دور سے مولوی صاحب کو کسی جگہ دیکھ لیا نا، مولوی صاحب نے دور سے سلام کر کے چلے گئے. دل میں یہ خیال ہے مولوی صاحب کو اگر پیسوں کی ضرورت تھی تو ہمیں کہہ دیتے، یہاں سے امانت اٹھا کے چلے گئے. سال پورا ہوا، اب چونکہ پھر پروگرام ہے سالانہ، اب پھر مشورہ کیا کہ دادا کی برسی ہے کیا کریں. کہا مولوی صاحب ہو کیسے، ہم تو پچھلے 7-8 مہینوں سے مولوی صاحب سے دعا سلام ہی نہیں کر رہے. دیکھو آج تو ضرورت ہے مولوی صاحب کی، ختم درود پر تو مولوی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی مولوی صاحب کی ضرورت ہے. گئے مولوی صاحب کو لے کے آئے، کھانا وانا سب کھا کر جب پھر مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب وہ معذرت کے ساتھ گزشتہ سال یہاں پہ پیسے پڑے ہوئے تھے میز پر، تو بچوں نے بھی نہیں اٹھائے، ہم نے بھی نہیں اٹھائے، پتہ نہیں. تو مولوی صاحب نے کہا اچھا ذرا وہ جو قرآن آپ نے گزشتہ سال یہاں میرے سامنے رکھا تھا وہ اٹھا کے لائیے. وہ قرآن اٹھا کے جب لائیں گے اس کا غلاف اٹھا لو، غلاف کھولا تو اندر وہ پیسے پڑے ہوئے تھے. اچھا سال بھر یہ آپ نے قرآن کریم نہیں اٹھایا. مولوی صاحب نے کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صبح و شام تلاوت کر رہے ہوں گے، میں نے اسی میں رکھ دیا کہ چلو ابھی یہ گئے ہیں کھانا لے کے آئیں گے، افراتفری ہوگی، ذہنی طور پہ انتشار ہوگا. یہ جب صبح تلاوت کے لیے کلام پاک کھولیں گے کہیں امانت سامنے پڑی ہوگی. لیکن سال بھر آپ بولے شکوہ ہے، شکوہ ہے. گھر میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں بڑے ہو جاتے ہیں، ایک تھوڑا سا ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے. جو سمجھدار ہوتا ہے اس میں نیت کرتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایم اے، بی اے، بی کام، سی کام، ڈی کام، یہ ساری نیت اس کے لیے کرتے ہیں. اور جو کمزور سا ہے نا اس میں نیت فی الحال کوئی نہیں ہے. اس کو روز صبح ناشتہ تیار کرتے ہیں، میاں اور بیوی دونوں صبح سویرے اٹھتے ہیں، 20 ماڈل میں داخلہ دلایا، الجوہر میں داخلہ دلایا، کسی شہر کے مہنگے اسکول میں داخلہ دلایا. پھر مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لے کے گئے چانسلر صاحب کے پاس، ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس کہ یہ آپ قبول فرما لیجیے. بھائی کیا تکلیف ہے، بس آپ یہ قبول کر دیں. جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ بچہ آپ نے آپ کے پاس داخل کیا ہے، تو ہم نے کہا اس پہ تھوڑی سی نظر کرم ہو. ہاں ٹھیک ہے. 1.5 من وزن کا ایک بستہ جس میں کم از کم آدھی لائبریری سما سکے وہ بچے کو دلا دو. پینسل، قلم، ربڑ، کتاب، کاپی سارے ہمارے اسکول سے لیں گے. لیکن فارغ وقت میں ہماری کتاب پڑھانے کے لیے ٹیچر کا ٹویٹر کا بندوبست الگ سے کر لینا، تاریخ کا بندوبست کر لینا. ہماری ماہانہ فیس 5,000 ہوتی ہے، ہم دیں گے 6,000 دیں گے. گاڑی والے کو دیتے ہیں 6 میں سب سے زیادہ جو حساس اور تیز ترار ڈرائیور ہوتے ہیں اسی سے بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں فلاں تو سست ہے یار، فلاں راستے میں بچے کو چھوڑ دے، یا کہیں ایسا وقت پہ آئے نہ آئے، فلاں بندہ صحیح ہے یار وہ تو 2,000 دیتا ہے. خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ پڑھے گا تو صحیح. بات کر لیتے ہیں، مہینے کے بعد بچہ آتا ہے، کارڈ لے کے آتا ہے یا لفافہ لے کے آتا ہے، جی
ماسٹر صاحب لسٹ صاحبہ نے فیس مانگی. ہاں بالکل فیس ایک دن پہلے بیٹا مجھے یاد دلائے گا. ماسٹر صاحب کو کہنا نہ پڑے, اسی لفافے میں فیس ڈال دیتے ہیں. اگلے دن خود بھی حضرت صاحب تشریف لے کے اور فیس کما لیتے ہیں. بہت نوازش فیس میں دیر تو نہیں تھی نا, نہیں آپ نے وقت پر پہنچا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو شکایت نہیں. یہ سارے مرحلے گزرتے ہیں نا. وہ دوسرا بچہ ہوتا ہے کمزور صاحب, نیت اس میں ابھی تک کوئی بھی نہیں کی ہوئی. اس نے کہا بابا میں مسجد میں جا کے پڑھوں. ہاں پڑھا. وہ مسجد میں آیا. استاد نے کہا بیٹا آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ وہ تو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. اس کو بتانا یہاں مسجد میں آ جائیں, آپ کا داخلہ وغیرہ کروا دیں. شام کو جب بچے نے والد کو بتایا, والد نے کہا کس چیز کا داخلہ؟ جاؤ بس پڑھو علی بات آسان پڑھ کے آ جاؤ. داخلہ کس چیز؟ مہینہ پورا ہو گیا. وہ صبح ناشتہ تیار ہوتا ہے, اس کے لیے پارسل الگ ہوتی ہے, گھر میں الگ کھلایا جاتا ہے, پھر اس کو پیک کرنا, ڈراپ کرنا, ساری چیزیں. یہ اگر صبح کہتا ہے میرے سر میں درد کی ٹکٹ تو سو گیا, وہ بڑے مدرسے نہ ہو تو اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے. ایک بچہ آتا ہے دروازے پہ, فلاں کو آج صاحب بلا رہے بھائی, وہ آج ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں آئے گا. شام کو آج صاحب بلا رہے بھائی ٹھیک نہیں ہے نا. مہینہ پورا ہو جاتا ہے, بچے کو کہتے ہیں آدمی بیٹا فیس لے کے آئے. ٹھیک ہے. دوسرے دن آپ فیس گال اس کی صحیح ہے تو ٹھیک ہے کل بتا دینا. 5 تاریخ ہو گئی, مولوی صاحب نے کہا بیٹا فیس لے کے آنا. گھر میں گئے, جب باپ کو بتایا فیس, قرآن جو فیس ہوتا مولوی صاحب اس کو اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, کھانا تو اس کا ہے, قرآن کی بھی فیس لیتا ہے. اب بچے بھائی کیا کریں؟ 5 سے 10 تاریخ ہو گئی, مولوی صاحب نے کہا فیس. بابا کہہ رہا تھا تنخواہ لے کے دیں. آج ہم جا کے بتا دیتے ہیں تو باپ کہتے ہیں قرآن بھی اتنا انہوں نے مہنگا کر دیا, مولویوں نے گڑی فی آ گیا 100 روپے. یہ 50 لے لو. مولوی صاحب کو اور نہیں بس یہی. مولوی صاحب کو 50 میں رکھ دیتا ہے. نہ اس کا یونیفارم ہے, نہ اس کے لیے ناشتے کی تیاری ہے, نہ اس کی فیس ہے, نہ 2.5 من وزنی بستہ ہے, نہ اور کوئی لوازمات ہیں. سستے میں سستا تعلیم قرآن کریم کا. اگر حکومت کا ایک طرف انگریزی تعلیم پر کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں, وہاں آپ کا 50,000 بھی شاید اس پہ خرچ نہ ہو. اتنی سستی تعلیم. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی بچے کو کہا جائے کہ بیٹا آپ نے ناظرہ پورا کیا, کل اپنے باپ کو ساتھ لے کے آنا. باپ کہتے ہیں میں فارغ نہیں ہوں, مجھے تاریخ پہ جانا ہے. بس قاری صاحب کہتے ہیں نا دعا کرتے نا, اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہوئی تو یہاں سے پٹاخہ ترائے کھانے میں نہیں. بس یہ ناقابلی. اور یہ جو رویہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول استغاثہ کرتے ہیں, فرمایا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ میری امت ہے تو میری امت, لیکن انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. نہ خود پڑھا, نہ بچوں کو پڑھایا, نہ پڑھانے والے سے محبت رکھی, نہ پڑھنے والے کی عزت اور احترام کیا. شاید معاملہ گمبھیر ہو. اس لیے اس موقع پر میں بطور خاص یہ جو ایک بچہ آج آپ کے سامنے بظاہر اس کے سر پہ ایک کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے اور گلے میں ہار, یہ تو بے صاحب کے گلے میں بھی ہوتے ہیں, یہ دلہا کے گلے میں بھی ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں, لوگوں کے گلے میں ہار آ جاتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک نور جو اس کے اندر چلا گیا ہے, جو اس کے دل میں محفوظ ہوا ہے, یہ وہ عظیم سعادت ہے. اگر پوری دنیا
دنیا سونے کا تمغہ بن جائے اور ایک آدمی کو وہ تمغہ، وہ میڈل دے دیا جائے، وہ خوشی اور وہ اعزاز اور وہ عزت یا وہ دولت، وہ قرآن کریم کے اس دولت کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں زیرو بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن کریم پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے والا، قرآن کریم کو اپنے دل میں محفوظ کرنے والا، اللہ کی زبان کی حفاظت کرنے والا، یہ اعزاز اور یہ اکرام معمولی نہیں، یہ انتہائی سعادت کی بات ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے بچہ ایک حافظ مثلا آپ کے، اس سے اگرچہ سبقت کر چکی ہیں 2 بچیاں، ہمیں اس وقت بھی خوشی تھی، ہمیں آج بھی خوشی ہے، اور جو آج مدرسے میں بچہ الف با پڑھ رہا ہے وہ بھی حافظ عالم بنے گا، ہمیں تب بھی خوشی ہوگی. اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز اس بچے کے حفظ پہ مل رہا ہے، اس سے پہلے ہونے والے حافظات پہ ملا. انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے کبھی امید ہے کہ ہمیں ایک الف با پڑھنے والے بچے کو پڑھانے پر بھی اتنا ہی اعزاز اور اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میدان میں کئی لوگ اترے، کئی بچے اس میں